السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. احباب گرامی، آج بروز اتوار 11 جون 2023 مطابق باویس ذوالقعدہ 1444 سے ہم سنڈے ویکلی پروگرام کا آغاز کر رہے ہیں۔ آج اس پہلی نشست میں جیسا کہ اعلان کیا گیا ہے، پروگرام کا عنوان ہے نماز فجر کے فضائل اور اس کی پابندی کے لیے معاون اسباب۔ انشاءاللہ ہمارا یہ پروگرام مختلف موضوعات اور عناوین پر ہر اتوار کو، ہر سنڈے کو اسی شیڈول پر ہوا کرے گا۔ سعودی عرب کی ٹائمنگ کے حساب سے 2 بجے انشاءاللہ ہمارا پروگرام ہر سنڈے کو شروع ہوا کرے گا، اور اس سے پہلے آپ تک جو پروگرام کے عناوین ہوں گے انہیں پہنچا دیا جائے گا۔ وقت ہو چکا ہے، آئیے ہم آج کا جو عنوان ہے نماز فجر کے فضائل اور اس کی پابندی کے لیے معاون اسباب، آئیے میں آپ کو سب سے پہلے نماز فجر کے فضائل کے بارے میں باتیں بتاتا چلوں۔ ہم جانتے ہیں کہ نماز فجر کا بہت بڑا مقام ہے۔ اس سے پہلے ہم یہ جان لیں کہ نماز اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے دوسرا عظیم الشان رکن ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت ہے۔ اللہ رب العالمین نے نماز کو برائیوں اور فحاشیوں سے ڈھال اور واقع ہو چکے گناہوں کے لیے کفارہ قرار دیا ہے۔ اس کے بغیر انسان کے اندر کسی بھی بھلائی کی امید نہیں کی جا سکتی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ انسان سے سب سے آخر میں جو چیز رخصت ہوگی، جو چیز انسان سے ختم ہوگی، وہ نماز ہے۔ اگر نماز بھی ہماری ختم ہو جائے، ہم نماز کا بھی اہتمام نہ کریں، سمجھ لیجئے ہمارے اندر کوئی بھی اچھائی اور بھلائی موجود نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جب ہم غور کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو ہم پڑھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں میں جب ہم نظر ڈالتے ہیں، تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ زندگی کے اتار اور چڑھاؤ میں، پریشانیوں میں نماز کے ذریعے سے استعانت کا حکم دیا گیا ہے۔ اسی طرح سے کسی
پریشانی کا سامنا ہونے پر ہم پائیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے، اور یہ نماز جو ہے ہم جانتے ہیں کہ ہم مسلمانوں پر وقت کی پابندی کے ساتھ باجماعت واجب ہے۔ یہ نماز مومن کا شعار ہے، مومن کے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس کے ذریعے سے مومن کے دل کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ یہ نماز اللہ اور بندے کے درمیان کا واسطہ ہے، یہ کنیکشن ہے اللہ اور بندے کے درمیان۔ کفر کے اور شرک اور ایمان کے درمیان یہ حد فاصل ہے۔ جو نماز پڑھتا ہے وہ مسلمان ہے، وہ مومن ہے، جو نماز نہیں پڑھتا وہ مسلمان اور مومن نہیں ہے۔ کفر و شرک کے مابین یہ حد فاصل ہے جس کے عمدن ترک سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ یہی وہ شے ہے جس پر توحید کے بعد تمام اعمال کے صحت و رد کا مدار ہے۔ قیامت کے دن اسی نماز کے بارے میں سب سے پہلے انسان سے سوال کیا جائے گا۔ ایک مسلمان سب سے پہلے جس چیز کے بارے میں اللہ رب العالمین سوال کریں گے قیامت والے دن وہ نماز ہی ہے۔ یوں تو میرے بھائیوں تمام نمازیں اہم اور قرب الہی کے حصول کا ذریعہ ہیں، اور ان کی حفاظت پر رضائے الہی اور جنت کا وعدہ کیا گیا ہے، مگر نماز فجر کا اپنا الگ ہی مقام ہے۔ نماز فجر مسلمانوں کی اصل طاقت اور دنیا اور آخرت میں ان کے فلاح و کامرانی کا ضامن ہے۔ نماز فجر ہی تمام تر سعادتوں کی بنیاد ہے، مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہم مسلمانوں کی اکثریت اس سے متعلق، نماز فجر سے متعلق حد درجہ غفلت کا شکار ہے، جس کے سبب طرح طرح کی ذہنی و جسمانی پریشانیاں، داخلی اور خارجی انفشار، ذلت و خواری، دشمنوں کی ریشہ دوانیاں اور دیگر مسائل زمانہ ہمارا مقدر بن گئی ہیں، جن کا واحد حل اللہ کے طرف رجوع ہو کر کتاب و سنت کی روشنی میں زندگی گزار لینے کا عہد کرتے ہوئے اس کے مطابق بود و باش اختیار کر کے واجبات کی ادائیگی اور محرمات سے اجتناب میں ہی ہے۔ متعدد نصوص میں نماز فجر کی اہمیت اور فضیلت کی وضاحت کے ساتھ ساتھ اس کی باجماعت ادائیگی اور اہتمام پر کافی زور دیا گیا ہے۔ اس میں سستی پر سخت ترین سزا بھی وارد ہے، مگر پھر بھی اس نماز میں جو برکتوں اور سعادتوں والا وقت ہوتا ہے، نماز فجر کا وقت، اس میں مسلمانوں کی تعداد، نمازیوں کی تعداد انگلیوں پر شمار کی جا سکتی ہے۔ آئیے ہم آج کے اس پروگرام میں نماز فجر سے متعلق چند فضائل اور ثمرات اور اس کی پابندی کے معاون اسباب کو جانتے ہیں۔ میرے بھائیوں، نماز فجر کی ادائیگی جنت میں داخلے اور جہنم سے نجات کا سبب ہے، جیسا کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی البردین دخل الجنہ، جو شخص دو ٹھنڈی نمازیں یعنی فجر اور عصر ادا کرے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ متفق علیہ روایت ہے۔ اسی طرح سے حضرت ابو زہیر عمارہ ابن رویبہ یا عمارہ ابن رویبہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لن یلج النار احد صلی قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، سورج کے طلوع اور غروب سے قبل نماز پڑھنے والا ہرگز جہنم میں نہیں جائے گا۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ تو ان دونوں حدیثوں کو پڑھ کر ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ ہم اگر نماز فجر کی پابندی کرنے والے ہیں تو ہم جنت میں جانے والے ہیں اور جہنم سے پناہ پانے والے ہیں، جہنم سے نجات پانے والے ہیں۔ نماز فجر
کہ فضائل میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ نماز فجر فرشتوں کی حاضری کا وقت ہوتا ہے. نماز فجر کا وقت جو ہے اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے جیسا کہ سورہ اسراء کی آیت نمبر 79 ہے کہ اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا. اور اسی آیت کی تفسیر کے طور پر صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یتعاقبون فیکم ملائکۃ باللیل وملائکۃ بالنہار ویجتمعون فی صلاة الفجر وصلاة العصر ثم يعرج الذین باتوا فیکم فیسألهم وهو اعلم بهم کیف ترکتم عبادی فیقولون ترکناہم وهم یصلون واتیناہم وهم یصلون. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے پاس رات اور دن کے فرشتے آتے جاتے رہتے ہیں اور دن کے فرشتے آتے ہیں رات کے فرشتے آتے ہیں اور وہ جو ہے فجر اور عصر کی نمازوں میں جمع ہوتے ہیں. دن اور رات میں فرشتے آتے جاتے رہتے ہیں, ان کی ڈیوٹیاں چینج ہوتی رہتی ہیں. وہ فجر اور عصر کی نمازوں میں اکٹھا ہوتے جمع ہوتے ہیں. پھر رات کے فرشتے آسمان کی طرف چلے جاتے ہیں اور جب وہ اللہ رب العالمین کے پاس پہنچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا, حالانکہ وہ ان سے بخوبی واقف ہے, بندے کس حالت میں ہیں, کیا کر رہے ہیں, سب کے بارے میں اللہ رب العالمین جانتا, لیکن بندے پر اللہ رب العالمین فخر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تم نے, فرشتوں پر فخر کرتے ہوئے بندے کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا ہے. فرشتے اللہ رب العالمین کے اس سوال پر جواب دیتے ہیں کہ جب ہم اے پروردگار ان کے پاس گئے تھے وہ نماز پڑھ رہے تھے اور جب ہم واپس آئے ہیں تو بھی نماز ہی کی حالت میں تھے. ہم اس حدیث میں غور کریں, فرشتے اللہ رب العالمین کے پاس جا کر ہمارے بارے میں گواہی دیتے ہیں کہ جب ہم گئے تو بھی نماز کی حالت میں تھے اور جب ہم آئے ہیں تو بھی نماز کی حالت میں تھے. لیکن اگر ہم نماز نہیں پڑھ رہے ہوں گے تو فرشتے اللہ رب العالمین کو کیا کہیں گے, اللہ جب ہم گئے تھے تب بھی وہ سو رہا تھا, جب ہم آئے ہیں تب بھی وہ سو ہی رہا تھا, یہ لوگ سو رہے تھے نماز کو چھوڑ کر کے. میرے بھائیوں, اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں فرشتے گواہی دے رہے ہیں, اللہ رب العالمین ہم پر فخر کر رہا ہے, اگر ہم فرشتوں پر ہمارے ذریعے سے اللہ تعالیٰ فخر کر رہا ہے اگر ہم نماز فجر کی ادائیگی کر رہے ہیں باجماعت, تو ہمیں چاہیے کہ ہم نماز فجر کا اہتمام کریں. نماز فجر کے فوائد اور ثمرات میں سے ایک ثمرہ, ایک فضیلت, ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ نماز فجر کی ادائیگی خوش مزاجی اور بدن کے نشاط و چستی کا باعث ہے. متفق علیہ روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد يضرب كل عقدة مكانها عليك ليل طويل فرقد فإن استيقظ فذكر الله إن حلت عقدة فإن توضأ إن حلت عقدة فإن صلى إن حلت عقده كلها فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان تمہارے سر پر سوتے وقت 3 گرہیں لگا کر ہر گرہ کی جگہ مار کے سلانے کی کوشش کرتا ہے, تھپکیاں دے کر کے تمہیں سلانے کی کوشش کرتا ہے. مگر اگر بندہ نیک ہے, نمازی ہے, وہ بیدار ہو کر اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس کی ایک گرہ کھل جاتی ہے. 3 گرہیں جو شیطان نے لگائی تھیں جن پر تھپکیاں دے کر شیطان انسان کو سلا رہا تھا, نماز سے غافل کر رہا تھا, اگر بندہ نمازی ہے, اٹھتا ہے, اللہ کا ذکر کرتا ہے, اس کی ایک گرہ کھل جاتی ہے. جب وضو کرتا ہے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے, اور جب نماز پڑھتا ہے تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے. پھر انسان خوش مزاج ہو کر, چست پھرت ہو کر صبح کرتا ہے, ورنہ بد مزاج اور سست اور کاہل رہ جاتا ہے. تو نماز فجر کی پابندی اگر ہم کرتے ہیں تو ہم خوش مزاج زندگی گزاریں گے. ہم اگر نماز فجر کی پابندی کرتے ہیں تو چستی اور پھرتی ہمارے بدن میں ہوگی, صحت اور تندرستی ہمیں حاصل ہوگی. اگر نماز فجر کا اہتمام نہیں کرتے تو کاہل, سست اور بدمزاج
رہیں گے اور ہماری زندگی میں ہمیں مزہ نہیں آئے گا۔ نماز فجر کی ادائیگی کے فوائد میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے، ایک فضیلت یہ بھی ہے نماز فجر کی ادائیگی کا، کہ اس سے نفاق سے براءت حاصل ہوتی ہے۔ نفاق سے براءت کی علامت ہے نماز فجر کی ادائیگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منافقوں پر سب سے بھاری نماز عشاء اور فجر کی نمازیں ہیں، اگر وہ ان کی فضیلت کو جان لیں تو ضرور جماعت میں شریک ہو کر ان کی ادائیگی کریں، اگرچہ انہیں گھٹنوں کے بل گھسیٹتے ہوئے کیوں نہ آنا پڑے۔ اسی طرح جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز فجر اور عشاء کے سلسلے میں سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ لا یشہدہما منافق۔ نماز فجر اور عشاء کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا گیا کہ اللہ کے رسول اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسا کہ مسند احمد کی ایک روایت ہے، لا یشہدہما منافق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز فجر اور عشاء میں وہ شخص حاضر ہو ہی نہیں سکتا جو منافق ہو، یعنی جو نماز فجر اور عشاء کا اہتمام کرتا ہے وہ منافق نہیں ہے، وہ مومن ہے۔ تو نماز فجر کی ادائیگی یہ میرے بھائیوں نفاق سے براءت کی علامت ہے۔ اس طرح سے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ ما سہر اللیل منافق، الزہد ابن المبارک میں یہ ان کا اثر منقول ہے کہ رات میں منافق نہیں جاگ سکتا ہے، فجر کی نماز میں منافق نہیں حاضر ہو سکتا ہے۔ تو نماز فجر کی ادائیگی یہ میرے بھائیوں ہمارے لیے نفاق سے براءت کی علامت ہے۔ اللہ ہمیں نماز فجر کا اہتمام کرنے والا بنائے۔ نماز فجر باجماعت ادا کرنے والا اللہ کی پناہ میں ہوتا ہے، یہ بھی نماز فجر کے فضائل اور ثمرات میں سے ایک فضیلت ہے، ایک فائدہ ہے نماز فجر کی ادائیگی کا۔ حضرت جندب ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی صلاة الصبح فی جماعت فہو فی ذمۃ اللہ۔ جو شخص نماز فجر با جماعت ادا کر لے وہ اللہ کی پناہ میں ہوتا ہے۔ جو شخص نماز فجر با جماعت ادا کر لے وہ اللہ کی پناہ میں ہوتا ہے، اللہ کی پناہ میں ایسا شخص ہو جاتا ہے جو نماز فجر با جماعت ادا کر لیتا ہے۔ اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ تم اللہ رب العالمین کے کسی ذمے کو ختم کرنے والے نہ بنو، اللہ رب العالمین تم پر کوئی ایسا ذمہ نہ پائے جو اللہ رب العالمین کا ذمہ تھا تم نے اس کو ختم کر دیا، اللہ رب العالمین کی پناہ کو تم جو ہے ختم نہ کرو۔ اللہ رب العالمین کے ذمے میں جو شخص ہو جائے، ذرا ہم غور کریں، کیا اسے کوئی چیز نقصان پہنچا دے، کوئی چیز تکلیف پہنچا سکتی ہے؟ آج اگر ہم کسی بڑے شخص سے اپنا تعلق بنا لیں، ہمارا رابطہ کسی بڑے شخص سے ہو اور وہ لوگوں میں اعلان کر دے کہ دیکھو یہ میرے ذمے میں ہے، یہ میری ذمہ داری میں، یہ میری پناہ میں ہے، اس کو کوئی تکلیف نہ دینا، کوئی اسے تکلیف دے گا؟ ہرگز تکلیف نہیں دے گا۔ اللہ رب العالمین کے ذمے میں ایسا شخص ہو جاتا ہے جو نماز فجر کی باجماعت ادائیگی کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے پناہ میں رکھے، اللہ رب العالمین ہمیں نماز فجر کی باجماعت ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح سے نماز فجر کے فضائل میں سے، نماز فجر کے ثمرات میں سے ایک فضیلت اور ایک ثمرہ یہ ہے کہ اگر ہم نماز عشاء اور فجر باجماعت ادا کر لیں تو ہمیں رات بھر کے قیام کا ثواب ملتا ہے۔ نماز عشاء ہم نے پڑھ لی جماعت کے ساتھ، پھر ہم نے عشاء کی نماز بھی، فجر کی نماز بھی باجماعت ادا کر لی، عشاء کی نماز پڑھ لی، فجر کی نماز جو ہے ہم نے باجماعت ادا کر لی، بیچ میں ہم سوتے رہے، اپنے زندگی کے عام لمحات ہم گزارتے رہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی، پھر اس نے
فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی، گویا اس نے پوری رات کا قیام کیا، پوری رات کے قیام کا ثواب ایسے شخص کو لکھا جاتا ہے جو نماز عشاء اور نماز فجر کو بلا جماعت ادا کر لے۔ تو یہ نماز فجر کی برکت اور فضیلت ہے کہ ہم پوری رات سوئے رہے ہیں، لیکن اگر ہم نے عشاء کی نماز باجماعت ادا کی ہے اور پھر فجر کی نماز باجماعت ادا کر لی ہے، گویا ہمیں پوری رات کے قیام کا ثواب مل جاتا ہے۔ نماز فجر کے فضائل میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ نماز فجر کے لیے مسجد جانے والوں کی خاطر بروز قیامت نور کی بشارت اللہ رب العالمین نے دی ہے۔ جامع ترمذی اور سنن ابی داؤد میں حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جسے محدث زمان علامہ البانی نے صحیح قرار دیا ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بشر المشائین فی الظلم الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ، تاریکی کے وقت بکثرت مسجد جانے والوں کو قیامت کے دن مکمل نور کی بشارت دے دو۔ ایسے لوگوں کے لیے جو نماز فجر کے لیے اٹھتے ہیں، نماز فجر کے لیے مسجد جاتے ہیں، تاریکیوں میں چل کر کے اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے مسجد میں پہنچتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے قیامت کے دن پوری جو ہے روشنی ہوگی، مکمل نور ان کے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے ہوں گی۔ ان کی بشارت ایسے لوگوں کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ نماز فجر کی ادائیگی کے ثمرات اور فوائد میں سے ایک فائدہ اور ایک ثمرہ یہ بھی ہے کہ نماز فجر کی ادائیگی کرنے والوں کا نام اللہ کے مہمانوں میں لکھا جاتا ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من توضأ ثم اتى المسجد فصلى ركعتين قبل صلاة الفجر ثم جلس حتى يصلي الفجر كتب صلاته يومئذ في صلاة الابرار وكتب في وفد الرحمن۔ جو شخص وضو کر کے مسجد جائے اور نماز فجر سے پہلے 2 رکعت ادا کرے، نماز فجر کی ادائیگی تک بیٹھا رہے، اس کے اس روز کی نماز نیک لوگوں کی نماز میں لکھی جاتی ہے اور اس کا نام اللہ کے مہمانوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ امام طبرانی نے اسے بسند حسن نقل کیا ہے، علامہ البانی نے بھی اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کے مہمان بنتے ہیں وہ لوگ، اللہ رب العالمین کے مہمانوں میں ان کا نام لکھا جاتا ہے جو نماز فجر کی باجماعت ادائیگی کرتے ہیں۔ نماز فجر کی ادائیگی دیدار الہی کا باعث ہے۔ نماز فجر اگر ہم ادا کرتے ہیں، نماز فجر کا ہم اہتمام کرتے ہیں، تو ہمیں اللہ رب العالمین کا دیدار نصیب ہوگا، جیسا کہ حضرت جریر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کننا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم فنظر الى القمر لیلة یعنی البدر فقال انکم سترون ربکم کما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا ثم قرأ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے کہ آپ نے ایک رات یعنی 14ویں کی رات کو چاند کی طرف دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک تم اپنے رب کو دیکھو گے اسی طرح جیسے کہ تم چاند کو بلا کسی آڑ کے، بلا کسی جو ہے مشکل اور تکلیف کے واضح طور پر دیکھ رہے ہو۔ لہذا تم سے اگر ہو سکے تو سورج کے نکلنے اور ڈوبنے سے پہلے کی نماز سے پیچھے نہ رہو، یعنی عصر اور فجر کی جو نمازیں ہیں ان کا اہتمام کیا کرو، تمہیں اللہ رب العالمین کی رؤیت نصیب ہوگی۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیت پڑھی، وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ، غروب سے پہلے اور طلوع شمس سے پہلے تم اپنے رب کی پاکی بیان کرو، تسبیح بیان کرو، نماز جو عصر اور فجر کی ہے ان کا اہتمام کرو، تمہیں اللہ رب العالمین کا دیدار نصیب ہوگا۔ تو نماز فجر کی ادائیگی، نماز فجر کا اہتمام یہ دیدار الہی کے نصیب ہونے کا سبب ہے۔ اس طرح سے نماز فجر کے فضائل میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ نماز فجر جو ہے یہ افضل ترین نماز ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ افضل الصلاة عند اللہ عز وجل صلاة الصبح یوم الجمعہ فی جماعہ۔ افضل الصلوات عند اللہ عز وجل صلاة الصبح یوم الجمعہ فی جماعہ۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے افضل نماز جمعہ کے دن نماز فجر کا باجماعت ادا کرنا ہے۔ اس حدیث کو امام بیہقی نے اپنی سنن میں صحیح سند کے ساتھ تخریج کیا، علامہ البانی نے اسے صحیح قرار دیا صحیح الجامع میں
1119 नंबर पर हम इसे देख सकते हैं कि नमाज फज्र जो है ये अफजल तरीन नमाज है, तमाम नमाजों में सबसे बेहतर नमाज है, अल्लाह रब्बुल आलमीन को सबसे ज्यादा महबूब नमाज है। जुमा के दिन फज्र की नमाज बाजमात अदा करना अल्लाह रब्बुल आलमीन से ज्यादा महबूब है। तो नमाज फज्र की बरकत ही है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की सबसे जो बेहतरीन नमाज है, सबसे पसंदीदा अल्लाह रब्बुल आलमीन के जो नजदीक जो नमाज है, हम नमाज फज्र का एहतमाम करेंगे तो उसको पालेंगे। नमाज फज्र के फदाइल और समरात में से यह भी है कि अल्लाह ताला फज्र के वक्त नमाज के लिए जाने वालों के सबब फरिश्तों पर फख्र करता है। हज़रत इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अजब रब्बुना अज़्ज़ा वजल मिन रजुलैनि रजुलन ताअन वताइहि व लिहाफिहि मिन बैन अहलिहि व हिब्बिहि इला सलातिहि फयक़ूलु रब्बुना अय्या मलाइकती उन्ज़ुरू इला अब्दी ताअ मिन फिराशिहि व वताइहि वमिन बैन हिब्बिहि व अहलिहि इला सलातिहि रग़बतन फ़ीमा इंदी व शफ़क़तन मिम्मा इंदी। कि अल्लाह दो लोगों से खुश होता है, उन पर ताज्जुब करता है, उनको पसंद करता है। एक वो शख्स जो अपने बिस्तर और लिहाफ को छोड़ते हुए अपने अहलो अयाल और महबूब लोगों से अलग होकर नमाज के लिए जाता है। उस पर हमारा रब कहता है, ऐ मेरे फरिश्तों, मेरे बंदे को देखो, अपने बिस्तर और लिहाफ को तर्क करके अपने अहल और महबूब लोगों से अलग होकर मेरा बंदा मेरी रहमत की उम्मीद लगाए और मुझसे डरते हुए नमाज की अदायगी के लिए जा रहा है। इस हदीस को इमाम अहमद ने हसन सनद से नकल किया है। तो अगर हम नमाज फज्र के लिए अपने बिस्तर से उठते हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हम पर फख्र करता है, हमारे जरिए से फरिश्तों पर फख्र करता है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन फरिश्तों से कहता है, देखो मेरा बंदा मेरी रहमत की उम्मीद लिए हुए और मेरे अजाब से डरते हुए वो अपने बिस्तर को छोड़ करके, अपने अहलो अयाल को छोड़ करके, अपने महबूब लोगों के दरमियान था उनको छोड़ करके वो नमाज के लिए जा रहा है। तो अल्लाह ताला फख्र करते हैं हमारे जरिए से फरिश्तों। नमाज फज्र के फदाइल और समरात में से एक फजीलत और समरा यह भी है कि नमाज फज्र की सुन्नत, नमाज फज्र के पहले की जो 2 रकात सुन्नत है, कि दुनिया और उसकी तमाम चीजों से बेहतर है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रकअतल फज्री खैरुम मिनद दुनिया वमा फीहा। फज्र की 2 रकातें जो नवाफिल हैं, जो सुन्नतें हैं, जो सुनने रातिबा है, जो सुनने रवातिब में से हैं, सुन्नते रातिबा जो है 2 रकात, वो दुनिया और उसकी तमाम चीजों से बेहतर है। ये सही मुस्लिम की रिवायत है। तो नमाज फज्र का क्या मकाम होगा? 2 रकात जो सुन्नत है, जो सुन्नते रातिबा है फज्र से पहले, उसका मकाम यह है कि वो दुनिया और उसकी तमाम चीजों से बढ़कर है, दुनिया और उसकी तमाम चीजों से ज्यादा उसका मकाम है, उसकी फजीलत है। तो हम जरा गौर करें, हम जरा सोचें कि मकाम क्या होगा नमाज फज्र का। इसी तरह से मेरे भाइयों, नमाज फज्र का वक्त बाबरकत वक्त है। नमाज फज्र के वक्त के सिलसिले में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बरकत की दुआ की है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जैसा कि हज़रत सख्र गामिदी रज़ी अल्लाह तआला से मरवी हदीस में है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज फज्र के वक्त के लिए, सुबह सुबह के वक्त के लिए दुआ की है खुसूसी तौर पर। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अल्लाहुम्मा बारिक लि उम्मती फी बुकूरिहा। तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है, अल्लामा अलबानी ने इसे सही लिगैरिही करार दिया है। मतलब यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नमाज फज्र के वक्त के लिए खुसूसी तौर पर दुआ की है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुसूसी तौर पर दुआ की है नमाज फज्र के वक्त के लिए। तो नमाज फज्र के वक्त में उठना, अपना कारोबार शुरू करना, उसमें बरकत होगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है खुसूसी तौर पर। तो हम अगर उस वक्त उठते हैं और अच्छे खुशमिजाजी के साथ अगर जाकर कारोबार करते हैं तो उसमें यकीनन बरकत होगी, अल्लाह रब्बुल आलमीन बरकत अता फरमाएंगे और हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो दुआ जरूर हासिल होगी। अल्लाहुम्मा बारिक लि उम्मती फी बुकूरिहा वाली। नमाज फज्र के फवाइद
اور ثمرات میں سے ایک فائدہ اور ثمرہ، ایک فضیلت نماز فجر کی یہ بھی ہے کہ نماز فجر کی ادائیگی کرنے والے کو ہر دن حج اور عمرے کے مکمل ثواب کے حصول کا موقع ملتا ہے، جیسا کہ ترمذی شریف میں حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث میں فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، من صلی الغداۃ فی جماعت ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة. جس نے صبح کی نماز با جماعت ادا کی، پھر طلوع آفتاب تک بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے رہا، پھر 2 رکعت نماز ادا کیا، اس کے لیے مکمل حج اور عمرے کا ثواب لکھا جاتا ہے. ان کے علاوہ بھی نماز فجر سے متعلق بہت فضائل اور ثمرات صحیح احادیث میں وارد ہیں. ہم انہی پر اکتفا کرتے ہیں، اور آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی نماز فجر کا اہتمام نہیں کرتا ہے تو اس کے لیے کیا وعیدیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد ہیں. سب سے پہلے ہم یہ جان لیں کہ یہ جو فوائد اور ثمرات نماز فجر کے ہم نے سنے، ان سے ایسا شخص محروم ہوتا ہے. نماز فجر کی ادائیگی جنت میں جانے کا سبب ہے، جو نماز نہیں پڑھتا ہے وہ محروم ہے. نماز فجر فرشتوں کی حاضری کا وقت ہوتا ہے، فرشتے اس کے لیے گواہی دیتے ہیں. نماز فجر نہیں پڑھتا کوئی انسان تو وہ اس سے محروم ہے. نماز فجر کی ادائیگی خوش مزاجی اور بدن کے نشاط اور چستی کا باعث ہے. اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا تو اس سے محروم ہوتا ہے، وہ بدمزاج رہے گا، وہ کسلان رہے گا، وہ سست رہے گا، کاہل رہے گا. نماز فجر کی ادائیگی سے نفاق سے برات حاصل ہوتی ہے. نماز فجر کی ادائیگی نفاق سے برات کی علامت ہے. اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا تو منافق ہے. اسی طرح سے نماز فجر کی باجماعت ادا کرنے والا اللہ کے پناہ میں ہوتا ہے. جو نماز نہیں پڑھتا ہے وہ اس سے محروم ہے، وہ اللہ کے پناہ میں نہیں ہوگا. نماز فجر اور عشاء کی باجماعت ادائیگی اگر ہم کرتے ہیں تو ہمارے لیے پوری رات کے قیام کا ثواب لکھا جاتا ہے. جو نہیں ادائیگی کرتا ہے وہ نماز فجر کے اس فائدے سے محروم ہے. جو بھی فوائد ہم نے آپ کے سامنے بیان کیے ان سے ایسا شخص محروم ہوگا، ایسا شخص ان فضائل سے محروم ہوگا. نفاق کی مذموم صفت اسے لاحق ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غضب کا شکار ہوگا. آپ ذرا غور کریں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر کس طرح سے شفقت کرنے والے تھے، کس درجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفیق تھے اپنی امت پر. مگر نماز فجر اور عشاء میں شریک نہ ہونے والوں کے گھروں کو نظر آتش کرنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کر لیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں یہ ارادہ کرتا ہوں کہ نماز کھڑی کرا دوں، کوئی نماز پڑھائے اور میں کچھ لوگوں کو ان کے پیٹھ پر لکڑیاں لاد کر کے اپنے ساتھ لے کر کے چلوں، کچھ لوگوں کے پیٹھ پہ لکڑیاں لاد کر ان کو اپنے ساتھ لے کر چلوں اور دیکھوں کون نماز فجر اور عشاء میں نہیں آ رہا ہے، ان کے گھروں کو ان پر جلا دوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے شفیق تھے، کتنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفقت کرنے، کتنے رحمدل تھے اپنے امت پر. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے ایسے لوگوں کے گھروں کو جلانے کا ارادہ کیا تھا. نماز کا بہت بڑا مقام ہے میرے بھائیوں. نماز فجر کا بہت بڑا مقام ہے. تمام نمازوں کا تو مقام مسلم ہے، لیکن نماز فجر کی بہت زیادہ اہمیت ہے. ہم تمام نمازیں پڑھ لیتے ہیں لیکن نماز فجر اور عشاء سے ہم غافل ہو جاتے ہیں. یہ میرے بھائیوں صحیح بات نہیں ہے. ہمیں نماز فجر کی خصوصی طور پر پابندی کرنی ہوگی، تب ہم اپنے زندگی کے تمام مراحل میں کامیاب ہوں گے. اللہ تعالی ہمیں کامیابی سے نوازیں گے. میرے بھائیوں، نماز فجر نہ پڑھنے والوں کے سلسلے میں جو وعیدیں وارد ہیں ان میں سے ایک وعید یہ بھی ہے کہ شیطان ایسے لوگوں کے کان میں پیشاب کر دیتا ہے. جی ہاں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص کا ذکر کیا گیا کہ وہ صبح ہونے تک، سورج کے طلوع ہونے تک سویا رہا، وہ نماز کے لیے نہیں اٹھا. ما زال نائما حتى اصبح ما قام الى الصلاة. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاک رجل بال الشیطان فی اذنہ، کہ وہ ایسا آدمی ہے کہ جس کے کان میں شیطان نے پیشاب کر دیا. یہ بخاری اور مسلم شریف کی روایت ہے.
اور جو نماز فجر کی پابندی نہیں کرتا، موت کے وقت سے ہی سخت عذاب اس کے لیے شروع ہو جاتی ہے۔ نماز سے غفلت کی وجہ سے قبر میں ہونے والے عذاب کا تذکرہ حضرت سمرہ ابن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب والی طویل حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایسے شخص سے ہوا جو چت لٹایا ہوا تھا، اسے چت لٹایا گیا تھا، اس کے قریب موجود دوسرا شخص اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے بڑے پتھر کو اس کے سر پر گراتا، جس سے اس کا سر کئی حصوں میں بکھر جاتا۔ وہ شخص دوبارہ اس پتھر کو اٹھاتا، قبل اس کے کہ وہ پتھر پوری طرح اٹھائے اس کا سر پہلی حالت میں لوٹ آ جاتا، پہلی حالت میں آ جاتا۔ دوبارہ پتھر مارا جاتا جس کی وجہ سے اس کی حالت پھر بگڑ جاتی۔ اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا تو فرشتوں نے کہا یہ بے نمازی ہے جو فرض نمازوں سے غافل ہو کر سویا رہتا تھا۔ اور فرض نمازوں میں سب سے بڑا مقام، سب سے اہمیت کا حامل نماز جو ہے وہ نماز فجر ہے۔ سب سے اہمیت کی حامل جو نماز ہے وہ نماز فجر ہے۔ ہمیں نماز فجر سے اگر ہم غافل ہوتے ہیں تو ہم ان تمام جو وعیدیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد ہیں ان کا شکار ہونا پڑے گا۔ یہ ساری وعیدیں ہمیں لاحق ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غضب کا شکار ایسے لوگ ہوتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے بارے میں کہا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے نافرمان بندے ہیں، ایسے لوگوں کو سخت عذاب دیا جاتا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کے کان میں شیطان پیشاب کر دیتا ہے۔ اب وقت کافی ہو چکا ہے، آئیے ہم آخر میں وہ معاون اسباب دیکھ لیتے ہیں، ان کو جان لیتے ہیں جن پر عمل پیرا ہو کر نماز فجر کی پابندی آسان ہو سکتی ہے۔ پہلا سبب یہ ہے، پہلا معاون جو نسخہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم سونے سے پہلے نماز فجر کے لیے اٹھنے کی سچی نیت اور پختہ ارادہ کر لیں۔ اگر ہم نماز فجر کی پابندی کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم سچی نیت کر کے، پختہ ارادہ کر کے سوئیں کہ ہم نماز فجر میں ضرور اٹھیں گے، اللہ رب العالمین ہماری مدد کریں گے۔ دوسرا سبب، دوسرا نسخہ یہ ہے کہ ہم جلدی سوئیں، رات کو بلا وجہ جاگنے سے پرہیز کریں۔ رات بھر اگر ہم جاگتے رہیں گے تو نماز فجر میں ہم کیسے اٹھ پائیں گے؟ تو دوسرا سبب یا دوسری چیز جو ہمیں کرنی چاہیے نماز فجر کی ادائیگی کی خاطر، نماز فجر کی ادائیگی اگر ہم کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں رات کو جلدی سونا ہوگا، رات کو بلا وجہ جاگنے سے ہمیں پرہیز کرنا ہوگا۔ تیسری چیز جس کا ہمیں اہتمام کرنا ہے، نماز فجر میں اٹھنے کے لیے سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں کہ اللہ تو ہمیں نماز فجر کا پابند بنا، نماز فجر میں اٹھنے کی توفیق دے، نماز فجر کی برکتوں سے مجھے نواز۔ چوتھا فائدہ یا چوتھی وجہ جس پر عمل کر کے، چوتھی چیز جس پر عمل کر، چوتھا سبب جس پر ہم عمل کر کے، جن کی پابندی کر کے ہم نماز فجر کے پابند بن سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ سونے سے پہلے ہم وضو کر لیا کریں، دعاؤں کا اہتمام کر کے ہم سویا کریں۔ سونے سے پہلے وضو کر لیں، بستر پہ جانے کی دعا ہم پڑھ لیں، سونے کے وقت کی دعا ہم پڑھ لیں۔ جب ہم باوضو ہو کر دعاؤں کے اہتمام کے ساتھ ہم سوئیں گے، اللہ رب العالمین کے فضل سے، اللہ رب العالمین کے حکم سے، اللہ رب العالمین کا کرم ہمارے اوپر ہوگا کہ ہم نماز فجر کے وقت ضرور اٹھیں گے۔ ہر طرح کی جو ہے اللہ رب العالمین ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دیں گے۔ نماز فجر کی پابندی کے لیے جو معاون اسباب ہیں ان میں سے ایک سبب یہ ہے کہ ہم نماز فجر سے غفلت کو منافقین کی صفت جانیں۔ ہم نماز فجر کو چھوڑنا منافقین کی صفت سمجھیں اور یہ جانیں کہ اگر ہم نماز فجر چھوڑیں گے تو ہم منافق ہو جائیں گے، منافقوں کی صفت ہمارے اندر پیدا ہو جائے گی۔ یہ ہم اپنے دل میں رکھیں، ہم اس پر ایمان رکھیں کہ جو نماز فجر کو چھوڑتا ہے وہ منافق ہو جاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں جب ہم یہ اپنے دل میں بیٹھا لیں گے کہ ایسا شخص منافق ہے تو ہم نماز فجر کے لیے اٹھیں گے، کیونکہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم منافق بنیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو منافقوں میں سے نہ بنائے، ہم اللہ تعالیٰ ہمیں سچا پکا مومن بنائے اور منافقوں کی صفت سے اللہ تعالیٰ ہمیں دور رکھے۔ اسی طرح سے اگر ہم چاہتے ہیں کہ نماز فجر کی پابندی کریں تو ایک سبب یہ ہے کہ ہم برائیوں سے دور رہیں، کیونکہ معصیت ہی تمام تر بلاؤں کا سبب ہوتی ہیں۔
معصیتیں ہی تمام تر بلاؤں کا سبب ہوتی ہیں. برائیوں سے دور رہیں گے, اچھائیوں کے قریب رہیں گے, تو اللہ رب العالمین ہمیں نماز فجر کے لیے اٹھنے کی توفیق عطا فرمائیں گے. نماز فجر کی ادائیگی پر جو معاون اسباب ان میں سے ایک سبب یہ ہے کہ نماز فجر کی ادائیگی پر واجب اجر و ثواب اور چھوڑنے پر جو عذاب اور عقاب ہے اس کا شعور ہم دل میں بیدار رکھیں. نماز فجر کے جو فضائل و ثمرات ہم نے آج سنے ان کو اپنے دل میں رکھیں. نماز فجر کے چھوڑنے پر جو وعیدیں ہیں ان کو اپنے دل میں رکھیں, اور جان لیں کہ اگر ہم نماز فجر پڑھیں گے تو یہ ثمرات ہمیں حاصل ہوں گے, نماز فجر چھوڑیں گے تو یہ وعیدیں ہمیں لاحق ہوں گی, ان کو ہم اپنے دل میں بیدار رکھیں. تو ہم یقیناً جب ہم یہ ساری چیزیں سوچیں گے تو نماز فجر کے لیے اٹھیں گے تاکہ ہمیں یہ فضائل حاصل ہو جائیں اور یہ جو وعیدیں ہیں ان سے ہم بچ جائیں. اس طرح سے جو بہت ہی ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ہم جاگنے کے لیے, بہت ضروری سبب ہے نماز فجر میں, اگر ہم جاگنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری سبب ہے کہ ہم جاگنے کے لیے گھڑی یا موبائل یا کمپیوٹر یا کسی اور آلے پر الارم سیٹ کر لیں. ہم اللہ رب العالمین سے دعا کریں, اللہ رب العالمین سے استعانت کریں, ہم وضو کے ساتھ سوئیں, ہم دعاؤں کے ساتھ سوئیں. یہ سب بہت اہم اسباب ہیں, لیکن ایک ظاہری سبب یہ ہے اٹھنے کے لیے کہ ہم گھڑی میں یا موبائل میں یا کمپیوٹر میں یا کسی اور آلے پہ ہم میرے بھائیوں الارم سیٹ کر لیں, منبہ سیٹ کر لیں کہ ہم اس وقت اٹھیں گے. اور جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو آلہ ہو, جو الارم والی گھڑی ہو, اس کو ہم تھوڑا دور رکھیں تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ الارم بجے اور ہم اس پر ہاتھ مار کے پھر سے سو جائیں اور پھر جو ہے سورج نکل جائے. تو ہم تمام اسباب کو اختیار کرتے ہوئے اس سبب کو بھی اختیار کریں کہ ہم اٹھنے کے لیے ایک جو ہے الارم لگا لیا کریں, یا کسی ساتھی سے فون کر کے بیدار کرنے کی درخواست کر دیں. کوئی جو نمازی ہے, معروف ہے, اس سے ہم کہہ دیں کہ تم اس وقت مجھے فون کر دیا کرو تاکہ میں بیدار ہو جاؤں, میں بھی نماز پڑھنے کے لیے تمہارے ساتھ جایا کروں. اور نیک دوست بنایا کریں میرے بھائی, نیک دوست بہت ہی اہم ہے زندگی میں. اگر زندگی میں نیک دوست نہیں ہیں تو میرے بھائیوں ہم بہت گھاٹے اور خسارے میں ہیں. یہ نیک دوست ہمیں یہاں بھی فائدہ پہنچائیں گے اور حساب و کتاب والے دن بھی یہ جو نیک دوست ہوں گے وہ ہمیں فائدہ پہنچائیں گے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم زندگی میں اپنے کچھ ایسے ساتھی بنائیں, نیک دوست بنائیں جو ہمیں خیر کے کاموں میں ہماری مدد کریں, ہماری ہیلپ کریں. اس طرح سے اگر ہم چاہتے ہیں کہ نماز فجر کے لیے اٹھیں تو نماز فجر کے لیے اٹھنے کے سلسلے میں جو معاون اسباب ہیں ان میں ایک سبب یہ ہے کہ ہم دوسری نمازوں کا بھی اہتمام کریں, کیونکہ اگر ہم دوسری نمازوں کا اہتمام کریں گے تو اس سے ہمارے اندر نماز فجر کے لیے اٹھنے کا شوق بیدار ہوگا. تمام نمازوں کی پابندی ہم کر رہے ہیں, نماز فجر کی پابندی نہ کریں جو سب سے اہم نماز ہے. ہم پوری نمازوں کا اہتمام کریں گے تو نماز فجر کی پابندی بھی ہمارے لیے آسان ہو جائے گی. اسی طرح سے ہم دوپہر کو سو جایا کریں. قیلولہ جسے کہتے ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے بعد کچھ دیر کے لیے آرام کیا کرتے تھے. دوپہر میں اگر ہم آرام کر لیں گے تو رات میں ہم فجر کے وقت جلدی اٹھ جایا کریں گے. یہ اس کے لیے معاون ہے قیلولہ کرنا, کیونکہ اس سے جسم کو آرام ملتا ہے اور فجر میں اٹھنے کے لیے چستی حاصل ہوتی ہے. اس لیے ہمیں قیلولہ کر لینا چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ادا ہو جائے گی اور ہمیں نماز کے لیے اٹھنے میں آسانی بھی ہو جائے گی. اسی طرح سے نماز فجر کے لیے اٹھنے میں معاون اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھیں, اپنے نفس کو ہم کنٹرول میں کریں. نفس چاہتی ہے, نفس کا یہ منشا ہوتا ہے, نفس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اسے آرام ملے, اسے سونا ملے, سونے کی جو ہے اس کو خواہش ہوتی ہے. تو ہم کو کنٹرول میں رکھیں. نماز کا وقت آگے, اب سونا نہیں ہے. ہم اپنے نفس کو اس کا حق دیں, ہم سوئیں, جتنی ضرورت ہے ہمارے بدن کو سونے کے لیے ہم سوئیں. لیکن جب نماز کا وقت ہے تو ہم اس کو کنٹرول میں کریں اور کہیں نہیں اب سونے کی اجازت نہیں ہے, نماز پڑھ لیں. نماز ہم
اگر پڑھنا چاہتے ہیں تو اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھنا ہوگا، اور ہمیں اللہ رب العالمین کی جو اطاعت ہے اس پر ہمیں پریشانی کا سامنا ہوگا، اس پر صبر کرنا ہے، تو اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھیں، اور نماز فجر کی پابندی کے لیے، اس کے لیے اٹھنے کے سلسلے میں جو پریشانی آتی ہے ہمیں اس پر صبر کرنا ہوگا، اپنے نفس کو صبر کا عادی بنانا ہوگا، اس لیے کہ عادت اور نماز فجر سے لگاؤ ہو جانے پر ساری تکلیفیں آسان ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ کہنے باتوں پر عمل کرنے کی توفیق فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں تمام نمازوں کے پابندی کی توفیق عطا فرمائے، خصوصاً نماز فجر کی پابندی ہمارے لیے اللہ رب العالمین آسان بنا دے، ہمیں اپنے مقرب بندوں میں شامل کریں۔ تو میرے بھائیوں، آج کے اس مجلس میں، آج کے اس نشست میں، جو آج ہمارا پہلا ویکلی سنڈے پروگرام تھا، اس میں ہم نے نماز فجر کے فضائل اور اس کے چھوڑنے پر جو عقوبات ہیں، جو وعیدیں ہیں، ان کو جان لیا، اور ہم نے جو معاون اسباب ہیں نماز فجر کی پابندی کے لیے، ہم نے ان کو جان لیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں فضائل کو سمجھنے، وعیدوں کو سمجھنے، فضائل کے حصول کی رغبت کی خاطر ہمیں اللہ رب العالمین نماز فجر کے پابندی کی توفیق عطا فرمائے، بچنے جو ہم نے وعیدیں جانی ہیں ان سے بچنے کی خاطر اللہ رب العالمین نماز فجر کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم نے جو اسباب جانے ہیں ان کو اپنا کر نماز فجر کی پابندی اور اس کے اہتمام کو اللہ رب العالمین تو ہمارے لیے آسان کر دے۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو التواب الغفور۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر کسی بھائی کے پاس کوئی سوال ہے تو کمنٹ میں آپ سوال کر سکتے ہیں، جو چیٹ باکس ہے اس میں بھی آپ اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینے کی اور دین کے تعلیمات کو سمجھنے اور ان لوگوں میں عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سوالات بھیجیں، آپ کے سوالوں کے جوابات دیے جائیں گے۔